الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. سامعین، خالص دینی پروگرام والی خدمت الہلال میوزک ہاؤس دی طرفوں پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام دے مقرر نے حضرت مولانا عبد المجید شاہ صاحب ندیم. طلباء عزیز، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن پاک کا جو حصہ میں کچھ حضرات کے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس وچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی روحان اللہ دے پہلے کتاب کا ذکر ہے. دو خطاب کیتے اللہ نے، ایک عالم رنگ و بو مٹی پانی کے جہان میں پیدا کرنے تو پہلے جب انسان کا ڈھانچہ نہیں سی بنیا، انسان روح کی شکل میں موجود تھی. اللہ نے روحاں نو خطاب کیتا، یعنی اصل انساناں نو خطاب کیتا. اصل انسان تے روح ہے نا، یہ جسم ڈھانچہ یہ مکان ہے، اس مکین واسطے آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے. یہ مکان ہے، مکین روح. اصل انسان بھی وہی روح. جب روح رخصت ہو جائے تو کسی ڈھانچے نو انسان آکر واسطے وہ تیار نہیں ہوں گے. لاش آخ دو سے میت آخ دو، ہمیں وہ کدی وڈی شان والا کیوں نہ ہوئے، تھوڑا استاد ہوئے، علاقے کا سردار ہوئے، شیخ ہوئے، کوئی صاحب فن ہوئے، بڑا باخدا ہوئے، جذبہ شناس ہوئے، وہی جبین اللہ کے حضور سجدے نال آباد ہوئے، وہ دل کی دھڑکنا رحمت عالم کی محبت نال آباد ہون. لیکن جب اصل انسان رخصت ہو جائے تو پھر وہ ڈھانچے میں کوئی برداشت نہیں کرتا، اٹھا کے سیدھا لے جاؤ قبرستان. وہ لاش اور میت ہے، باڈی. اصل انسانوں اللہ نے خطاب کیتا. اور ساری بدقسمتی یہ کہ اسی اصل انسان نو بھول کے نقل دی آرائشی سے پوری زندگی گزار دیتی، یہ بھی زیبائشی سے پوری زندگی گزار دیتی. دو خطاب کیتے پروردگار عالم نے. پہلا خطاب عام، دوسرا خطاب خاص. خطاب عام بھی اپنے آپ نو رب منوایا، خطاب خاص بھی اپنے محبوب نو رسول منوایا. خطاب عام دی روداد، خطاب عام دی کاروائی، یعنی رب دے پہلے خطاب دی کہانی قرآن کی زبانی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم جد وعدہ لیا رب العزت نے اولاد آدم تو بنی آدم اکٹھا کیتا اللہ نے سارے انسانوں دیاں روحاں نو، مسلمانوں دیاں روحاں نو نا، سارے اولاد آدم دیاں روحاں نو اللہ نے جمع فرمایا۔ دنیا وچ جس نے بھی پیدا ہونا اللہ نے او دی روح نو بلایا اپنی قدرت کاملہ نال، اور انسانی روح دے اس عظیم اجتماع نو خطاب کردے ہویا پروردگار آدم نے فرمایا اے اولاد آدم، میں تانوں انسان بنا کے دنیا وچ بھیج رہا، انسانی شرافت دا تاج رکھ کے ساری کائنات نو تہاڈے واسطے مسخر کر کے تانوں آزمائشی پیریڈ واسطے دنیا وچ بھیج رہے ہیں، امتحانی مرحلہ۔ ساری تخلیق تے مٹی تو ہوئے گی، ساڈا مکان تے مٹی دا بنے گا مکان، ساڈا مکان تے اس واسطے کملی والے نے فرمایا جڑے پکے محلہ وچ رہندے نے وہ اتنے زیادہ انسان تو واقف نہیں ہوندے جڑے کچے مکاناں وچ رہندے نے، اس واسطے کہ اس کچے نو اس کچے نال نسبت ہوندی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان دیکھا پکا بنے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مکان ہے، رضاکاراں نے دسیا فلاں مسلمان دا مکان ہے، انہیں حاضری دیتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت وچ سلام کیتا، اللہ دے پیغمبر نے سلام دا جواب نہیں دیتا، جبین اثر سے جلال دے اثار نمایاں ہوئے، وہ تو پھر صحابی تھی نا، منافق نہیں تھی، وہ منافق نہیں تھی کہ چلو جی حضور خوش نہ بھی ہون تے نبھ سکتی ہے، انہوں نے نہ ہی نبھ سکتی نا حضور دے بغیر۔ انہیں پوچھا اپنے پیر بھائیاں تو پوچھا، اپنے دوستوں تو پوچھا کہ سرکار کیوں ناراض نے؟ صحابہ کرام نے عرض کیتا تیرا پکا مکان دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے اسی وقت تو غصے دے تاثرات نے، وہ واپس گیا تے مکان ڈھا کے او دی جگہ پہ کچا مکان بنایا، پھر بارگاہ نبوت وچ حاضر ہو کے عرض کیتا حضور اصل ٹھکانہ بنا کے آیا ہوں ناراض نہ ہونا، پھر سلام کیتا، رحمت عالم نے شفقت نال جواب دی، کچھ سمجھے ہونا؟ رب العالمین نے فرمایا تیری تخلیق تے مٹی تو ہوئے گی، بناواں گا تے تینوں مٹی تو، لیکن جے تو میری مرضی دے مطابق زندگی دے چند ساخ گزار دیتے، زندگی دے دنیاوی زندگی دے چند لمحے گزار دیتے میری مرضی دے مطابق، تے تینوں اتنا اونچا کر دے گا کہ تیرے عروج تیری پرواز کا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکے گا۔ اے ابن آدم ساری کائنات نو تیرے واسطے بناواں گا، زمین نو بچھونا بناواں گا، آسمان نو چھت بناواں گا، او زمین جے دے اندر فولاد دی
औलाद भी रख छोड़ो कि कुछ दिन बाद वो उन्हें मिट्टी नाल बदल देंदी है, लोहे नू भी खा जाती है। लेकिन जब तू बीज अमानतन उसे जमीन विच दफन करेगा ते ओनू मिट्टी नहीं बनाएगी, गुलजार बना के तेरी अमानत वापस कर देगी। इकबाल ने सवाली अंदाज दिता इसे चीज में। इकबाल आख गए कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरियाओं की मौजू से उठाता है सहाब बदल, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है किसका है ये नूरे आफताब, और किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खूए इंकलाब। सर्दियां अपने जलवे दिखा के जा रही ने, फिर गर्मियां आ जाएंगियां और पसीने वहा के चलियां जाएंगियां, फिर सर्दियां आ जान के हुक्म नाल हो रहे। रब ने इंसाना नू दुनिया च भेजा, तू पहले अपने नियमतां दी याद दहानी कराई। इब्ने आदम तेरे वास्ते जमीन नू बिछोना बनावांगा, आसमान दे दामन विच ऐसे चिराग जला देंगा, ऐसे बल्ब रोशन कर देंगा जेड़े क़यामत तक फ्यूज नहीं होंगे, क़यामत तक नहीं बुझेंगे, ताकि सूरज अपनी ड्यूटी पूरी करके जब दूसरी दुनिया में चलिया जाए ताकि तेरी दुनिया अंधेरिया गुम न हो जाए। घटाटोप अंधेरा देख के मेरा बंदा घबरा न जाए। आसमान के दामन विच सितारियां की महफिल आबाद कर छोड़ी ताकि तू देखे तो तेरी नजर का इस्तकबाल सितारियां की झिलमिल करे। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम ने फरमाया सितारियां नू रोशनी देंगा तेरे वास्ते, चंद दा दामन चांदनी नाल भर देंगा तेरे वास्ते, सूरज नू किरना अता करांगा तेरे वास्ते, फुल महकणगे तेरे वास्ते, परिंदे मुख्तलिफ बोलियां विच चहकणगे तेरे वास्ते, अबजे लहकणगे तेरे वास्ते, आसमान से बदलों के काफले रवां दवां रहणगे ताकि जिथे तेरी जमीना खुश्क हो जान मैं बदलों का सीना चीर के छलनी करके उन्होंने बूंद बूंद टपका के तेरी मुर्दा जमीना नू जिंदगी का पैगाम दे दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम। वल खैला वल बिगाला वल्हमीर लितरकबूहा वज़ीना वयख्लुक़ु मा ला तालमून। परवरदिगार आलम ने फरमाया जानवर पैदा करांगा तेरे वास्ते, कुछ तेरा बोझ उठा कर, कुछ तेन अपना गोश्त मुहैया कर तेरी ग़िज़ा वास्ते,
کچھ ساری زندگی تیرے پنجرے قیدے تنہائی وچ گزار دے سن تیرے ذوق دی تسکین واسطے. رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ میرا کرم ہوئے گا کہ تو میرا بنے یا نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی. وہ بہرحال تیری اطاعت کرن گے, وہ بہرحال تیری غلامی کرن گے. تو میرا بنے یا نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری باغی نہیں ہوئے گی. جنہیں کبھی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی وہ بھی اونٹ نو پکڑ کے جا رہے تھے. اونٹ اطاعت دے جذبے نال سر جھکا کے وہ پیچھے چل رہے. ورنہ انصاف کا تقاضا سی نا, جڑا رب دا نہ بنے رب دی مخلوق او دی نہ بنے. کیوں کروڑ پکا والے ہو؟ انصاف کا تقاضا تو یہی سی نا. تو اس نوکر نو برداشت نہیں کردا نا جڑا تیری غلامی نہ کرے, جڑا تیرا آخیا نہ منے. تو روٹی دین واسطے بھی تیار نہیں. پر یہ ظرف ہے, یہ ظرف ہے کہ تو میرا بنے نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی. دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. میرے پہچان واسطے, مینوں سمجھن واسطے, میری واقفیت واسطے, میرے عرفان واسطے لمیاں چوڑیاں لائبریریاں چھاڑن دی ضرورت نہیں, کتب خانے چھاڑن دی ضرورت نہیں. دودھ دا گلاس پین تو ایک لمحہ پہلے ذرا سوچیا کر کے کتوں آیا ہے, کس نے بھیجے, کہ میں سمجھ آ جاؤں گا. کبھی سوچیے تیری مجھ دی رنگت کالی, او دا گوبر بدبودار, او دا خون سرخ, لیکن کبھی سوچیے تیرے گلاس وچ آن والے دودھ وچ کھیر وچ او کیڑی ذات ہے جڑی مجھ دی سیاہی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی, خون دی سرخی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی, گوبر دی بدبو نو بھی شامل نہیں ہون دیندی. اے تینے منفی چیزاں نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ بولو جی, آواز نہیں تو سکتا. مجھ تے سرخ خون تے بدبودار گوبر وچوں خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ نا, اللہ ہی. خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ ہی. جب اللہ ہی احسان کرن والا ہے تو پھر تقسیم بھی اسی دے نام سے ہونا چاہیے نا. یہ نمک حرامی ہوئی کہ کرم او کرے تقسیم غیروں دے نام سے ہوئے, یہ تو نمک حرامی ہوئی نا. تو پھر ہوں میں نمک حراما نو کیویں دساں کہ نمک حلالی کری شے دا نام ہے. رب العالمین نے فرمایا إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اور قرآن دستک دے رہے تیرے دل و دماغ سے, کھڑکا رہے تیرے دل کا دروازہ, دستک نہ کھڑکا رہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
ذرا اپنی ذات وچ غور کرنا، وہ سمجھ آ جائے گا وہ کون ہے جس نے تیرے ایک گوشت دے ٹکڑے نو بینائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو گویائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو شنوائی دے دیتی؟ وہ کون ہے جس نے ہاتھاں نو پکڑن دی طاقت دیتی، پیراں نو چلن دی طاقت دیتی، دماغ نو سوچن دی طاقت دیتی؟ اور فرمائے ساری نعمتاں عطا کر کے پھر تیری عبرت واسطے تے شکر واسطے کچھ منظر بھی تینوں دکھا دیا گا، تینوں اکھاں دا نور عطا کر کے کچھ اندھے بھی پیدا کر دیا گا، تاکہ انہاں نوں دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے، تینوں زبان نطق و بیان تے فصاحت و بلاغت دیاں بلندیاں دے کے کچھ گونگے بھی تیری سوسائٹی وچ پیدا کر دیا گا، تاکہ انہاں نوں دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو، تینوں ہتھاں پیراں دی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے لنگڑے بھی پیدا کر دیا گا، تاکہ انہاں نوں دیکھ کے تیرے تکبر دا علاج ہو سکے، تینوں عقل و خرد دیاں بلندیاں دے کے کچھ فاطر العقل سے پاگل بھی پیدا کر دیا گا، تاکہ انہاں نوں دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے، تینوں دولت دے کے تمنگری عطا کر کے خوشحالی عطا کر کے تیریاں گنیاں غلے نال بھر کے تیریاں سگاریاں چھٹیاں نال بھر کے تیرے در پہ کبھی کبھی کوئی سوالی بھی بھیج دیا گا، تاکہ انہوں دیکھ کے تیرے غرور دا علاج ہو سکے، تاکہ تم پتہ چل سکے کہ اے منظر بھی ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ انسانوں کے سب تو بڑے موجد نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنہوں اکھاں دتیاں نے انہوں آنکھو غیراں دی عزت نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کتے نو اندھا نہ بنا دے، کسی بھی بیٹی نو غلط نگاہ نال نہ دیکھیا کر، مت تیری بیٹی بھی تکی جائے، کسی بھی بہن نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کسی تیری بہن بھی تکی جائے۔ آمنہ بلال نے فرمایا رب العالمین نے جنہوں قوت فہمی عطا کیتی ہے انہوں آنکھو گانے نہ سنیا کر، طوائف دیاں آوازاں نہ سنیا کر، غلط مسموعات کو گریز کریا کر، کسی اور بہرا نہ بنا دے۔ اب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ نے دولت سے تمنگری عطا کیتی ہے انہوں آنکھو اپنی تمنگری تے دولت سے تکبر نہ کریا کر، کبھی کبھی غریباں دے کم بھی آ جایا کر، کسی وہ تونگر تو در در دا گداگر نہ بنا دے، یہ سارے بندارے ہو دے اپنے نے، کسی نو انہیں غریب کر کے آزمایا، کسی نو امیر کر کے آزمایا۔ تقریر تو ہوئے گی رات نو، اج ہون ذرا مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوں، کہ ساریاں گلاں قرآنی ہوں، تھوڑا کی خیال ہے؟ اج ساریاں گلاں قرآنی ہوں، یہ ہو صرف اپنا مقدر ہے، دیکھیے بھی قرآن کے بھی حمایت بول دے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھی آپ کو خوشی کے شاہ صاحب آخیا بھی قرآن گلا ہو تو سرکار دو عالم نے فرمایا پھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ حدیث جڑی ہے نا قرآن ہے، ایمان کری شے ہوگی، سارا ایمان ایک ہی شے ہوگی، حدیث قرآن ہی دی شرح ہے، تھی سمجھو گے نہیں؟ قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن سورج ہے، حدیث اس کی روشنی ہے، یہ تو لازم و ملزوم ہے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تعالیٰ نے جنہوں اولاد دیتی ہے انہوں آکو اپنی اولاد دی جوانی تے تکبر نہ کریا کر کتے ہو سب دے جوانی چ جنازے نہ اٹھا چھوڑو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا سکتا ہے, چٹکی میں ہو جاتا ہے سب کچھ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا عالم نو آکھو اپنے علم تے غرور نہ کریا کر کتے علم نو ذریعہ ضلالت نہ بنا دے, ذریعہ ارتداد نہ بنا دے. بڑے بڑے علم والے مارے گئے تکبر وچ, وہ بڑے بڑے علم والے تکبر وچ مارے گئے جڑے سمجھتے ہیں کہ آسمان دے تھلے تے زمین دے اوتے سادے دیاں کوئی نہیں. یہو جے مارے نہیں کہ انہاں تے خدا دی بھی لعنت, فرشتیاں دی بھی لعنت, ساری کائنات لعنت بھیج دیے انہوں نے جنہوں نے علم سے تکبر کر کے ارتداد میں گڑھے والے رستہ اختیار کیتا. ہاں رب العالمین نے فرمایا ساری نعمت عطا کر کے میں تانوں دنیا وچ بھیجاں گا اور اے ابن آدم دنیا وچ بھیج کے بھی تینوں کلا نہیں چھوڑ دیاں گا بلکہ قدم قدم تے میری رحمت تیری نگران ہوے گی, میرا لطف و کرم تیرا پاسبان ہوئے گا. تو مینو بھول جاتے پر میں تینو نہ بھول سک. ساری دنیا کے رشتے, ساری دنیا کے تعلقات تیرے اتنا قریب نہیں ہوں گے جتنا میرا پیار تیرے قریب ہوئے گا. رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اذا سالک عبادی عنی, جب میرے بندے تیرے کو میرا پتہ پوچھن, میرا ایڈریس پوچھن تے انہاں نوں دس کہ انی قریب, میں تے تہاڈے قریب وسنا. ربا کتنا قریب ہے تو, وڈیریاں دے ٹھکانے تے بڑے دور ہوندے نے, تو سب تو وڈا ہے, پتہ نہیں تیری رہائش کتنی دور ہوئے گی. رب العالمین نے فرمایا او آدم خور وڈیرے ہوندے نے جڑے غریباں تو دور رہندے, میں تے پروردگار نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تے تہاڈی رگے حیات تو بھی زیادہ قریب ہاں, ساڈے پیو دی پدری محبت تو بھی زیادہ قریب ہاں, بھائیاں دے جذبہ اخوت تو بھی زیادہ قریب ہاں, ماں دی مامتا تو بھی زیادہ قریب ہاں, اولاد دی جوانی تو بھی زیادہ قریب ہاں. ادعونی استجب لکم, مینوں پکاریا کرو نا, مینوں پکاریا کرو, میری رحمت ہر وقت تہاڈی انتظار کر دی ہے. خدا بندہ کس مولا تیرا نام لئیے, پلے تے ایک بھی خوبی نہیں, دامن تے ایک بھی نیکی نہیں, پوری زندگی تیری نافرمانی وچ گزار بیٹھے ہوں, کس مولا تیرا نام لئیے. رب العالمین نے فرمایا کہ ہوتے دروازہ ہے جسے آن والے نو تانا نہیں دتا جاندہ کہ کل تک کیا کردا رہے, اج کس منہ نال مینوں یاد کر رہے. باقی جتھے جاؤ گے شرمندہ ہو کے تانے ملن گے, پر اتنے آن والے نو تانا نہیں ملتا. رب العالمین نے فرمایا ساری دنیا دیا کوتاہیاں جمع کر کے لے آؤ نا, ساری زندگی دیا خطاواں جمع کر کے لے آؤ, پر آؤ تے صحیح میرے در پہ سر جھکاؤ تے صحیح, کبھی مینوں آزماؤ تے صحیح, شرمندہ ہو کے ہنجو بہاؤ تے صحیح, تھوڑے آن وچ دیر ہے, میرے راضی ہونے وچ دیر نہیں ہوئے گی. اگ وچ تینوں شریک برداشت نہیں, رب وچ کونوں شریک نہیں. قرآن کو پوچھو
انبیاء کتنے میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہنستے مسکراندے چلیے، میٹھیاں میٹھیاں گلاں کریے نا. قرآن کو پوچھو انبیاء کتنے، رسول کتنے، صلحاء کتنے، اولیاء کتنے، صدیقین و شہداء کتنے. قرآن ہسدا مسکراندہ جواب دیندا جاتی. پوچھو قرآن کو متھا جھکاون واسطے کتنے، ہر جگہ تے موجود کتنے، جنہوں تنہائیاں دل دا دکھڑا سنائیے وہ کتنے. مشکلوں میں کم آن والے تے بیڑی پار اتارن والے کتنے. قرآن گرج کے بولتی دنیا میں تیرے پیو دی سوا اب بھی کوئی نہیں، اس کلے دے سوا رب بھی کوئی نہیں. جسمانی حلالیاں دا پیو بھی ایک کو، عقیدے دے حلالیاں دا مسجود بھی ایک کو. جنہوں دا خون صحیح ہے انہوں دا پیو بھی ایک کو ہونا چاہیے. جنہوں دا عقیدہ صحیح ہے، جنہوں دا ایمان صحیح ہے، انہوں دا مسجود موجود معبود ہر جگہ موجود مشکل کشا بھی ایک کو ہو رہا ہے. گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میرے عزیز دوستو، اولیاء دی کرامت برحق، بزرگان دین دی عظمت برحق، انہاں دی ولایت برحق، صدقے جاں معین الدین چشتی دی اس پکار کو جنہیں 90 لاکھ کافراں نو مسلمان کر سکے. صدقے جاں عبد القادر جیلانی دی عظمت کو جدی تعلیمات نے ہزارہ عیسائیاں یہودیاں نو مسلمان کی. صدقے جاں احمد بن حنبل دے کردار کو جدے جنازے دی رونق تک کے بھی ہزارہ عیسائی مسلمان ہو. اولیاء دی ولایت برحق، بزرگاں دی کرامت برحق، پر اے حق صرف اسے لائے کہ سر جھکایا جائے. انسانی جبین واسطے حقیقی مسجود، بولو نا بولو، انسانی جبین واسطے حقیقی مسجود. جتنی آواز نکل سکے بولو. کم آئے گی اس واسطے بلوا رہے ہیں، کم آئے گی. جی مرنا پیا تو کم آئے گی. ویسے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ بچائے، سارے دشمن مرد رہنا آمین کرنے. محبت کر بیٹھے ہو نا، محبت کر بیٹھے ہو نا اس گندی دنیا نال، ہوں آمین آخ دے ہو. حالانکہ موت کو تو تحفہ سمجھا ہے اہل نظر نے، تحفہ سمجھا ہے کہ محب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ بنتی ہے موت. پتہ نہیں کب آئے گی کہ ہم محبوب سے ملیں گے. غزوہ احد کے اختتام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری دے متعلق پوچھا، میرا سعد کتھے ہے؟ سعد ابن ربی دا پتر سعد انصاری تھی. ایک اور انصاری نے کھڑے ہو کے عرض کی آقا میں دیکھنا سعد نظر پہ نہیں آ رہا. دوجا مسلمان اٹھ کے گنجے شہیداں ول گیا جتے مجاہداں دیاں لاشاں کھندیاں پیاں ہن. انہیں آواز دیتی سعد یا سعد، این انتا، سعد کتھے؟ تو بڑا خوش قسمت ہے نبی دے لبا سے تیرا نام چل رہے ہیں. سعد کتھے؟ دور تو ایک انگلی بلند ہوئی، ہاتھ اٹھیا، یہ مسلمان دوڑدا ہوا پہنچیا تے جا کے دیکھے سعد زخم وچ چورے تے بس زندگی لبا تے ہے. آخری سال اس مسلمان نے آخیا سعد اٹھ کر یاد کر رہی، سعد اٹھ محمد عربی تینوں یاد کر دینی. حضرت سعد نے فرمایا جا کے میرے یار نو سلام آکھی.
میں اٹھ نہیں سکتا، اٹھن جوگا نہیں، میری لتاں بھی ٹوٹیاں پئیاں، میرے ہاتھ بھی ٹوٹے پے، میرا جسم بھی زخم وچ ریزا ریزا ہویا پے۔ جا کے میرے جان نو سلام آکھی پیار کری، ہن ملاقات تے حشر وچ ہوے گی۔ لیکن محمد میں تیرا شکر گزار ہاں کہ تیری تعلیم نے بھی موت نو زندگی بنا دیتا۔ تیرا کس زبان نال شکر ادا کریے کہ تو سانو موحد بنایا، اصا مشرک ہاسے تو سانو موحد بنایا، اصا ہر جائی ہاسے تو سانو یکجائی بنایا، اصا مجاور ہاسے تو سانو مجاہد بنایا، اصا ضمیر فروش ہاسے تو سانو سر فروش بنایا۔ ہن موت بھی زندگی بن گئی، جا کے کملی والے نو سلام آکھنا، اور خبردار میں تے جا رہے ہیں کتے میرے حضور نو کوئی تیر نہ لگ جائے، تلوار نہ لگ جائے، کوئی اذیت نہ پہنچے۔ جے حضور نو نقصان پہنچیا تے حشر خدا دے سامنے کوئی تعویل نہیں کر سکو گے، کوئی بہانہ نہیں کر سکو گے۔ مسلمان دوڑدا ہویا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آ کے عرض کیتا، حضور سعد نے پیغام دیتا ہے، سعد نے سلام بھی عرض کیتا تے پیغام بھی دیتا۔ دوستو پھر ذرا غور کرنا، بڑا حسین موڑ شروع ہو رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس انصاری نو کہا کتھے سعد مینوں لے چل۔ وہ انصاری اگے تے سراپا نبوت پیچھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعد کول پہنچے، ہن سعد دے بالکل آخری سانس سن، بول بھی نہیں سی سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے سعد نو پکاریا، سعد تے سر اٹھا کے سعد دا اپنے زانو تے اپنی گود وچ رکھ چھوڑیا۔ سعد بول نہ سکدا، جی بھر کے اکھاں نال محبوب دا چہرہ دیکھیا تے پھر ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جد انہاں نو موت قریب نظر آندی سی تے نعرہ ماردے سن، پٹو رب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم اسی کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پتا سی نا اس زندگی دی حقیقت ہے، وہ ڈرتے نن موت کو، اسی بڑا پیار کر بیٹھے اس زندگی نال، موت کو ڈرتے پھرنے ہیں۔ اور فإنہ ملاقیکم، قرآن کہندا ہے وہ تہاڈے پیچھے دوڑ دی، جتنے وقت پورا ہو سی ایک گھڑی بھی انہیں تاخیر نہیں کرنی، پڑھ لینا سی پڑھ لینا سی۔ جے کوئی امیر ہے، جے کوئی دولت مند ہے، جے کوئی چودھری ہے، جے کوئی وڈیرا ہے، وہ دولت، وہ چدراہٹ، وہ وڈیرا پن، وہ پارٹی، وہ تونگری، وہ جاگیراں ایک گھڑی دی بھی مہلت نہیں دلوا سکن گی۔ تسی یفرون منہ، تسی دوڑ دے اس کو، فإنہ ملاقیکم، اور مل کے ہوے گی۔ تے جد قبر بھی جاتا، وہ برزخ کی پہلی سیڑھی، قبر تو مراد برزخ دا پہلا دن۔ جے کوئی ڈب کے مریا تو دی قبر دریا، جس نے مچھلی کھا گئی وہ دی قبر مچھلی دا پیٹ، جڑا سڑ گیا بیچارہ وہ دی قبر اگ دے شولے، جڑا بستر سے مریا انہوں جا کے وارثاں نے دفن کیتا وہ دی قبر زمین، تے جڑا شہید ہو کے مریا میدان وچ پیا رہیا، تے جڑے جسم دے ریزے پرندے کھا گئے وہ دی قبر پرندے دا پیٹ۔ حضور نے فرمایا سی جب غزوہ احد کے موقع پہ رحمت عالم نے اپنے چچا حمزہ کی لاش دیکھی نا، 11 ٹکڑے ہو گئی تھی۔ تسی تے کربلا دے پروپیگنڈے مست ہو بیٹھے ہو، تمہیں ہور پتہ ہی نہیں بھی کوئی شہید ہو ہے یا نہیں۔ یار لوگوں نے ایسا جادو پھیریا کہ سنی نو بھی کربلا دے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یہ بھی دورے سن کے ایمان تازہ کرتا پھرتا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اسلام کا دامن شہداء کے خون کی رنگینی سے سرخ رو ہے، یہاں بدر کی طرف دیکھو، احد کی طرف دیکھو، ہزار سینکڑوں ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر جان پر کھیل گئے۔ حضرت حمزہ کی لاش سے 11 ٹکڑے، 11 ٹوٹے ہو گئی حمزہ کی لاش،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ماتم نہیں کیتا, فرمایا اگر مینو ڈر نہ ہوں کہ میرا عمل سنت بن کے قیامت تک انسان واسطے حجت بنے گا تو میں اج اپنے چچے دی لاش کے 11 ٹکڑے ایویں پیا رہن دیواں تاکہ پرندے کھان ہی نوں تے حشر والے دن پرندیاں دے پیٹ وچوں میرے چچے دے ٹکڑے نکل کے آن تے پھر حمزہ تیار ہو کے خدا دے سامنے حاضری دے. لیکن سنت بن جاتی اس واسطے نہ کر دو. ایک حضور تھی نا تے حضور بھی تیار کردا, حضور کے مکتب بھی تیار کردا. وہ خاتون بھی دیکھو, حمزہ بھی بہن, میری ماں تو بھی سن, ذاکراں دیا سورتاں بڑی چنگیاں لگدیاں. بعد بیماراں نوں کہ جی اسی حضرت اہل بیت دا ذکر سنن واسطے جا رہے, کوئی ذکر سنن واسطے نہیں جا رہے, نفس دی تسکین واسطے جا رہے. سننا بڑیاں پسند ہوندیاں نا جی. وہ جب گھرمی جوگ دیا سٹا مار دیں ہوش نہیں رہتا بیچارے. حضرت حالانکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دل و نگاہ دا, ہماری محبت کے عقیدت دا بادشاہ, وہ دا ذکر تے قرآن پاک نام کیتا جائے نا. حضرت صفیہ آئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کہ حمزہ دی بہن اپنے شہید بھائی دا آخری دیدار کرنے واسطے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زادہ بھائی حضرت زبیر نو فرمایا جاؤ اپنی بہن نو روک, انہوں آخ تیرا بھائی اس قابل نہیں کہ تو دیکھ سکے. کوئی بہن اپنے بھائی نو اس انداز وچ نہیں دیکھ سکتی, مینوں خطرہ ہے کہ کسی صبر دا دامن چھٹ نہ جائے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اپنی ماں نو فرمایا مامو جان اس قابل نہیں کہ تسی دیکھ سکو. صفیہ نے فرمایا بیٹا تو نہ روک, میں جاواں گی, میں جاتا. حضرت زبیر نے عرض کی تامہ جی میں سے نہیں سی روکنا. حضور نے فرمائے جناب صفیہ رک گئی ہیں. فرمایا جا کے میرے آقا نو آکھ جے تسی روک دیو تو میں نہ دیکھتا, چلو حشر وچ دیکھ لے. لیکن یہ تانوں یقین دلانیاں کہ صفیہ اپنے بھائی دی لاش پہ ماتم کرن نہیں آئی, فخر کرن آئی ہے. میں تے اپنے بھائی دے لاش دا ایک ٹکڑا اٹھا کے چومن آئی ہاں کہ میرا ویر تیرے دین پہ قربان ہو گئے. گل سمجھ آئی؟ شہید قابل ماتم نہیں ہوتے, شہید قابل فخر ہوتے ہیں. لیکن یہ بات میں انہیں سمجھاؤں کہ جن کی دل کی دنیا آباد ہے, جو ضمیر نفسانی چوٹوں میں کھو بیٹھے ہیں, میں اب انہیں کیسے سمجھاؤں. برزخ دی پہلی سیڑھی تے بھی یہی پوچھا جائے گا من ربو کا. رب العالمین نے دنیا میں بھیجن تو پہلے انسانوں کو یہی پوچھیا الستو بربکم, اس سے وعدہ کرو میں تہاڈا داتا ہاں کہ نہیں. قالو بلا, خدا بندہ سی وعدہ کرنے کہ تو ہی ساڈا رب دے, تیرے سوا کسے نو داتا تے رب نہ آکھا دنیا وچ. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور انبیاء علیہ السلام دیا روحن اللہ نے جمع کیتا. فرمایا میرے پیغمبرو
میں تواڈے سر تے نبوت و رسالت دا تاج رکھ کے دنیا وچ بھیج رہا، تسی جاؤ گے اپنے اپنے زمانے وچ اپنی نبوت تے رسالت دا فریضہ ادا کرو گے، اپنی ڈیوٹی ادا کرو گے۔ دنیا وچ جا کے میرے بندیاں نو الگ والا وعدہ یاد دلاؤ گے، ثم جاءکم رسول، کہ تسی سارے تو بعد میرا محبوب آئے گا، ثم تے پھر پنجابی تے پھر تواڈے بعد میرا محبوب آئے گا تے تواڈے بعد، پر اس دا مقام تے مرتبہ اے ہوئے گا کہ تسی سارے دا امام بن کے آئے گا، تسی اپنی اپنی قوم وال نبی بن کے جاؤ گے تے تسی سب تو بعد آن والا میرا محبوب تسی نبیاں دا بھی نبی بن کے آئے گا۔ نبوت تے اس زمانے دے لوگوں نو ایمان لے آنا ضروری تے میرے محبوب دی رسالت تے تسی نبیاں نو بھی ایمان لے آنا ضروری آئے گا تے تسی سارے تو بعد لیکن دا مقام تے مرتبہ ہوے گا کہ جس دھرتی تے چلے گا میں اس دھرتی دیاں قسماں کھاواں گا، او جس شہر دا باشندہ ہوے گا میں اس شہر دے درو دیوار دیاں قسماں کھاواں گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینوں کیڑی ضرورت تھی کہ میں اس مکے دیاں قسماں کھاواں؟ اتنے کوئی نرسریاں تے آباد نہیں ہوئی پئیاں، اتنے کوئی باغ تے نہیں لگے ہوئے، ہر پاسے سکے سڑے پہاڑ نے جہے سینے وچوں آب زمزم تو سوا اج تک پانی دی ایک بوند بھی نہ نکلی، میں دیاں قسماں کیوں کھاواں؟ لیکن عرش بری تے میں مکے دیاں قسماں کھا رہا اس واسطے کہ انت حل بہذا البلد، تو جو دے وچ چلدا پھردا نظر آ رہے ہیں، جڑیاں گلیاں نو جڑے ذریعہ نو جس دھرتی نو تیرے قدماں دی مس نصیب ہو جائے وہ اس قابل نے کہ عرش بری تے انہاں دا ذکر ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا تواڈے بعد آن والوں دا مقام اے ہوئے گا کہ وہ جو لباس دیا اداواں قرآن بنن گی، کبھی وہ چادر پا کے آ جائے گا کہ میں یا ایھا المدثر نال معنون کراں گا، کبھی وہ کمبل اوڑھ کے آ جائے گا کہ میں آکھاں گا یا ایھا المزمل۔ باقی سارے نبیاں نو خدا نے نام لے لے کے براہ راست خطاب کیتا، کبھی فرمایا یا آدم، کبھی فرمایا یا نوح، کبھی فرمایا یا ابراہیم، کبھی فرمایا یا عیسیٰ، کبھی فرمایا یا موسیٰ۔ تمام نبیاں نو رب العالمین نے براہ راست خطاب کیتا، سیدھا پکاریا، لیکن پورے قرآن وچ رب نے ایک واری بھی یا محمد نہیں سدیا۔ جب محبوب دی واری آئی تے فرمایا یاسین، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ قم، چادر اوڑھن والے محبوبہ ذرا اٹھ۔ اللہ میاں اٹھ کے کی کرا؟ تعویذ لکھا؟ نذرانے دین والے باہر آئے بیٹھے، فرمایا نا وربک فکبر۔ قم، محبوبہ اٹھ تے میری توحید بیان کر۔ کونوں نے آستانے بنا کے انسانی جبین نو فٹ بال بنا چھوڑیا، گلی ڈنڈا کھیڈتے پھردے نے، انہاں دے سر نو میرے در تے جھکا، اس انساناں دے سراں نو آستانے تو نجات دیوا، لہراں دے در تے جھکن تو نجات دیوا، فکبر، میری کبریائی بیان کر۔ اللہ بھی تیری کبریائی بیان کرا، وٹے پہن گے، رستے وچ کنڈے بچھائے جان گے، کردار کشی دی مہم چلے گی، مارا کھانا پہن گیا۔ رب العالمین نے فرمایا وٹے
روٹے کھا لے مارا برداشت کر لے مظالم سہ جا کنڈے سہ لے لیکن زندگی دا ایک ایک لمحہ میری توحید بیان کرن وچ گزار چھوڑ یہی میری منشا ہے. ایک گل سے دسو یار حضور نال رب نو پیار ہے کہ نہیں؟ کملی والے تو زیادہ کوئی رب نو محبوب ہے پھر کیوں نہیں سو روک لیا اپنے محبوب نو کہ میرے محبوب نہ جا احد وچ دند ٹوٹ ویسی تیرے نہ جا جس لو لوہان ہو ویسے محبوبہ بیٹھا رہو حجرے وچ بیٹھا رہو قالین بچھا لے چادر پا لے تو سنگر کے بیٹھا رہو. ہاں سنگر کے بیٹھے نا باجی میں بگلا شکار دی انتظار کے بیٹھا چونج نو بھی چھپا لینا پر بگلے کی چونج بڑی لمبی ہوتی ہے نا جی یہ چھپا لینا اوپر یہ شرافت ویسی کر جب بیٹھا ہوئے نا جی ایک کنارے پہ کسی بھی ایمان لینے معلوم ہوں جی سارے طریقے کا مجاز بس شکریہ آئے تو پھر کوئی مریض اپنا ہو مچھی پھر وہی ہوشیاری میں ٹھیک کر مذہبی بدلے پٹکی بدی بتے ساوی پٹکی ساوی جس شکار چنگا پتے ذرا بوتل شوتل بھی پائی وجہ شکریہ وجہ ذرا کسی جاہل قریب سے ہو جائیں ان شاء اللہ سال نہیں گزرے گا مرید کے گھر کا سفایا ہو جائے. ایک فنکار پوچھ دے مرید کو میں آنا کہ دیکھوں کملی والوں کی دھرتی تو صدقے جا رسول اللہ دی اس زمین تو جسے حضور دے قدم رکھے میں کہنا جہاز حضور دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کا یہ اعجاز ہے کہ جس زمین سے کملی والے نے قدم رکھے خدا نے اس زمین نو قیامت تک شرک و بدعت دی لعنت تو محفوظ کر چھوڑے. اٹھے مذہبی بدلے نہیں لبدے مذہبی بدلے اٹھے نہیں لبدے جی. بادشاہ اسماعیل شہید مجاہد سی ہو کے دشمن رسول ہے. اطاعلہ شاہ بخاری مجاہد سی جنہیں انگریزوں نے تنگ کیا اور تو دشمن رسول ہے بادشاہ. شاہد بیچارہ اب یار میں سنیا ہے کہ حضرت حسین احمد مدنی بھی بڑا بڑا اور چھوڑو جی وہ بھی دشمن رسول ہے کیونکہ انہیں بھی انگریزوں نے تنگ کیتا انگریز دی اولاد نو تنگ کیتا انگریز دے پالتو نو تنگ کیتا وہ بھی دشمن رسول تھی. اچھا سی تم کتنے جائیے دین کتوں سیکھی اے میرے کو لا بس فلانا نظرانہ پیش کر چھوڑے کر میرے کو تعویذ لے لیا کرو سارے کام تعویذاں نہ مجھ دودھ نہیں دینی جب تک 11ویں نے تفصیل کرنی. میں یورپ میں جا کے دیکھے اتنے منجا پہ ہوں کوئی نہیں گاواں ہوں خاص نسل دی. تھی یقین کرو دیہات کے دوستوں میرے غریب بھائیوں یقین کرو سینکڑا گاواں کتا کھڑی کر کے پلاسٹک کی ٹوٹیاں لا دیں انگریز وہ بٹن کرنے ہم بیوی تو ایک ایک گاہ دودھ دے دیے میں کہ اپنے انگریز کہہ جی تو فون کر دیں انہوں نے دودھ دینی گاواں اتوں کی گاہ جیسے دودھ پی نہیں سکتی نا جس مولوی کا پینا بھرو یہ بیٹھے ہی آپ بین الاقوامی جی کچھ پل پل کے کیا سنی دو 15ویں 16 دو مہینے کی تاریخ تو لے کے ہی تاریخ اللہ توفیق دے پہلے نام پہ پسند کرو دو اللہ راہ پہ جو سوال بخشو کی ذات نو سہانو آلیت نو اولیاء سنے عبد القادر آنی سنے نائب بغدادی سنے حضرت قطبین سنے ولی اللہ تمام بزرگیاں روحانو والا سوال جاؤ تو جرا دودھ اللہ راہ پہ دو نا جو ریبا مسکین اپنی مہاجرین لٹی ہوئی بیوہ نو جڑا اپنے پیو کی جان چ روا پھر مطلب طالبان دے کیوں دے یہ تو کبھی اتنا اوور سائز ہے کہ
پاکستان کے ڈیلر لکھنا پیا جاپان کار کمپنیاں جہاں تھی پاکستان جو نا جو گیٹ کھلا کر کے بنا کرو اس واسطے کہ مشین گھس نک دے مر نک دے انہوں کیوں دیں سانو لوٹیا کچھ جاگیردار نے لوٹا اس ملک کچھ لٹیا انگریز پالتو جاگیردار نے گھوڑا پال کی انگریز کے گھوڑے نو خرخرا کر کے جاگیر حاصل کیا وہ جنہوں کا نام وائٹ ہاؤس کی فہرست لکھیا سی کچھ انہوں نے لٹیا کچھ انہیں ظالماں نے حامیت کی مسجد بہ غریباں نو لٹ لیا نظرانے مار مار کے یہ مذہبی بگلے گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ایک من پتا بھی آئندہ سال تھی کوئی نہیں اتنے بلاؤنا ہے پتا اور میں تو اپنا فرض ادا کروں گا نا ہو سکتا بھی آنے والے سال تو پہلے پہنچ جائیے مرکز سے پہنچ جائیے ہو سکتا ہے بھی اگلی ملاقات حاصل بھی ہوئے پر میں تو اپنا فرض ادا کرتا ہوں جی میں تمہیں خوش کرنا آیا ہی نہیں میں جنہوں خوش کرنا ہے وہ راضی ہو جائے بس ساری ناراضگی کی میری کوئی پرواہ نہیں بڑے بڑے ناراض ہوئے پھرتے نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے کہ کچھ نہیں ہوگا تھوڑا فرق ہے بڑے بڑے گڈا والے ناراض ہوئے پھرتے نے میرے خلاف سازشاں کرتے پھرتے نے بیچارے صوفی اتنی تصویر نہیں پڑھتا جتنا مولوی میرے گالاں دیندے نے کوئی فرق نہیں پہنتا انہیں جتنی گالاں دیتی رب نے اتنا کرم کا نہیں بٹھایا یہی تو سارا کچھ رکھا ہی اپنے مولا براد کے مجسمے نو کچھ نشچتا اختیار اپنے کول رکھے رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کتے نہ سمجھنا میرے عزیز دوستو کتے بعد اس کو یہ نہ آکھے کہ ندیم شاہ صاحب بزرگوں کے خلاف بول گئے میں کہنا جڑا اللہ والے دے خلاف بولے وہ دونوں جہان خوار ہون جڑا اللہ والے دے خلاف جذبات رکھے ولی اللہ دے خلاف بغض رکھے وہ دونوں جہان دی فتکار یہ سمجھ آئی میں سارے بزرگوں کا رضاکار میں تے آخنا علی حجویری معین الدین چشتی حسین احمد مدنی شاہ رکن عالم عطا اللہ شاہ بخاری شمس تبریز اسماعیل شہید احمد علی لاہوری دیاں جتیاں دی خاک جے لب سکے تے لے آؤ اکھاں وچ سرما بنا کے پاؤ انہاں دیاں جتیاں لب لے آؤ تے سر دا تاج بناؤ لیکن او دے حق او دے حقوق وچ کسے ہور نوں نہیں میں شریک برداشت کردا او دا حق او دا حق ہر جگہ تے موجود ہی اکثر تے بیماری چلتی کیونکہ بعض بیمار ہوتے نا اللہ کسی آخو اللہ تعالیٰ انہوں دی جد و جہد نو قبول فرمائے دینی مدارس بہرحال قرآن و سنت دی تعلیم دے قلعے نے انہوں دی آبادی ساڈا ایمانی تقاضا ہے میں انہوں دوستوں کو مبارکباد پیش کرنا جنہوں دی کوشش نال یہ جگہ آباد ہے اللہ نظر بد تو بچائے اور اس کو زیادہ توفیق عطا فرمائے عالم اسلام کی مدد فرما پروردگار عالم ہمیں کامیاب زندگی نصیب فرما ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی رضا اور اپنے پیغمبر کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دامدہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما مسلمان جس جگہ سے باطل نال ٹکرا رہے ہیں انہوں کی مدد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وعلى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة
زكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي
عليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، رفقائے جماعت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 8 نومبر 1989 ہم یہاں کرناگ فارم پشاور کے مضافات میں سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. موسم بھی ٹھنڈا ہے اور راول کے اجتماع کے آغاز کی وجہ سے اکثر احباب راول کی طرف سفر کر چکے ہیں. تشہیر کا بھی جو اس دور میں طریقہ ہے، شاید یہاں پہلا پروگرام ہونے کی وجہ سے کچھ اس میں بھی کوتاہی رہی. تاہم آپ حضرات کی تشریف آوری میرے لیے بات مسرت ہے. اس پروگرام کو توحید و سنت کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں توحید تو دعوت ہے، دعوت سے پہلے داعی کی بات ہو جائے. تبلیغ سے پہلے مبلغ کی بات ہو جائے. کتابت سے پہلے خطیب کی بات ہو جائے. تعلیم سے پہلے معلم کی بات ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. اسی ہدف کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ میری گفتگو کی بنیاد ہے. سورہ مریم کا کچھ حصہ تو احباب کے کہنے پر، اور سچی بات یہ ہے کہ خود کو تر و تازہ کرنے کے لیے تلاوت کر لیا. میرے عزیز نے ابھی ایک واقعہ اتنے اجمال سے کہہ دیا کہ وہ بات کچھ پوری طرح سمجھ نہ آئی. وہ اکثر ایسے ہی کہا کرتے ہیں، آج میں ان کی اصلاح کر دوں.
صرف سورہ مریم کی تلاوت پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. افریقہ کے دن پس منظر کا انہوں نے تذکرہ کیا. سورہ مریم کی تشریح ہوئی تھی، اس پر مستقل گفتگو ہوئی تھی. اب بھی میں اپنے عزیزوں کو بتا رہا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کو جو عزت اور جو تقریر قرآن دیتا ہے، بائبل میں بھی اتنی تکریم اور عزت نہیں دی جاتی. بائبل تو بس یہی کہہ دیتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا، سن آف دی گاڈ. لیکن قرآن کریم فکری اعتبار سے یہودیوں کی بدزبانی کے سامنے سیدہ عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علی قائدنا و علیہ السلام کی صفائی میں جو کردار ادا کرتا ہے، جو دلائل اور براہین فراہم کرتا ہے، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن سے زیادہ حضرت عیسیٰ و مریم کا کوئی دوست نہیں ہے. اس پر میں نے گفتگو کی تھی گھنٹوں تک، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو صحیح رخ پر قبول فرمائی. یہ سب اختیار اسی کے پاس ہے. مجھے یہ بات بڑی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ بیچ میں فاصلہ ہو گیا اور آپ وہاں بیٹھے. اس فاصلے سے کچھ دلوں میں بھی فاصلے ہو جاتے کبھی کبھی. اب میں جو بات پوچھوں گا تو یہ میرے قریب والے کو جواب دیں گے اور وہ حضرات جو ہے وہ اپنے آپ کو لکیر سے باہر سمجھیں کہ ہم نے خاموشی کے ساتھ بس سننا ہے، جواب وغیرہ دینے کی ذمہ داری ان سے ہے. تو ایسا نہیں ہے اگر میں کوئی بات پوچھوں تو آپ بھی جواب دینے کی ذمہ داری پوری فرمائیے گا. ہدایت اللہ کے اختیار میں. وہ جسے چاہے ہدایت کے لیے منتخب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبھا کیف یشاء. انسانوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے. جب وہ قائم کر دے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت دل میں اتر جاتی ہے. دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نماز قائم کرو، دل میں اتر جاتی ہے. اور جب ادھر سے قائم نہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی ابو جہل و ابو لہب جیسے بد نصیبوں کے دل میں نہیں اترتی. قلم کا برتن سیدھا ہونا چاہیے کرناٹ فارم کے دوستوں. قلم کا برتن سیدھا ہونا چاہیے. یہ ادھر مجھے دے رہے ہیں حاجی. یہ جو کنویں کا پانی جس میں بہتا ہے لکڑی کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ لوٹے ڈالتے ہیں پھر وہ آگے بہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہٹ. ارہٹ. اچھا اس لکڑی کو کہتے ہیں ارہٹ؟ نہیں بھائی، وہ جو لوٹے آ کے ڈالتے ہیں پھر وہ لے کے جاتا ہے پانی لکڑی کا.
لاوا پرنالا، اس طرح ناوا یا پرنالا. اس ناوا یا پرنالا کے سامنے اگر آپ یوں برتن رکھ لیں تو بھر جائے گا، قیامت تک نہیں بھرے گا. پرنالے کا اور ناوے کا قصور تو نہیں ہے نا؟ کیوں دوستو؟ برتن اگر یوں ہو جائے تو پھر ناوا اور پرنالے کی بھی ضرورت نہیں، چند بوندیں بھی ٹپک پڑی تو بھر جائے. برتن سیدھا ہونا چاہیے بس طلب کا. تو پہلے دائی پھر دعوت صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا. کامیابی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی رہنمائی قبول کر لو. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو میرے محبوب کی رہنمائی سے قبول کر لو. ان کا طرز حیات، ان کا طرز عمل زندگی کی کامیابی کا معیار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حسن و خوبیوں کا مجموعہ ہے. دنیا کو جتنی بھی خوبیاں ملی ہے ان کا تقسیم کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کرنے والا رب العالمین ہے، اور ان خوبیوں کا تقسیم کرنے والا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان دنوں اس ہدف پر زیادہ زور دے رہا ہوں. آئیے ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات کی زبانی حضور کی سیرت سنتے. سنا ہے کہ بیویاں اپنے خاوند کے متعلق کچھ ستائی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے خیالات بھی کوئی اتنے زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوتے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بڑی بے تکلف زندگی گزارتا ہے، تو جتنی اچھی طرح سے بیوی سمجھتی ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات جن کی عمر 55 برس کی ہے، جب وہ حضور کی سیرت بیان کر رہی ہے، جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ تبصرہ کر رہی ہے، اس وقت ان کی عمر مبارک 55 برس کی. اور 55 برس کا انسان جذباتی نہیں ہوتا، سنجیدہ ہوتا ہے. 40 سال سے پہلے کا اس کا جذباتی ہوتا، 40 سال کے بعد انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے 40 سال کے بعد اپنے پیغمبروں کو منصب نبوت عطا فرمائے. کہ ذرا کبھی اپنے اعتدال آ جائے، جوش
اور استعمال کا سلسلہ قابو میں آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے وحی کا پہلا سبق لے کر گھر تشریف لائے. آپ میں سے حاجی حضرات کتنے لیتے ہیں؟ جو حاجی حضرات ہے ذرا ہاتھ اونچا کریں. حاجی حضرات ہاتھ اونچا کریں ذرا. اچھا، اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو لے جائے اور جلدی سے لے جائے. اب جنہوں نے ہاتھ اونچے کیے آج کے موقع پر غار حرا میں بھی گئے تھے یا دور سے کھڑے ہو کے نظارہ کیا تھا؟ ہاں، دور سے کھڑے ہو کے نظارہ. پتہ ہے کیوں؟ وہاں جانا ہر ایک کے بس میں نہیں. آپ کے پہاڑ بھی دشوار گزار ہے. ان پہاڑوں پہ چڑھنا بھی بڑے دل گردے اور حوصلے کی بات ہے، لیکن جس پہاڑ پر امنوں کا لال جاتا ہے، جبل نور، عبد المجید ندیم شاہ صاحب کتنے آرام سے میز پر نہیں پڑ گئے، کتنے آرام سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے پہاڑ اور دشوار گزار راستے کو طے کر کے غار میں جا پہنچتے. ہم نے ایک مرتبہ کوشش کی، صرف 5 گھنٹے لگے اور پسینے میں نہا گئے ہم کو. یاد رکھیے گا ترناگ فارم کے دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی عافیت پسند حجرہ عافیت میں بیٹھنے والے گدی نشین کی زندگی نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک محنت کش مجاہد اعظم کی زندگی، محنت کش کی زندگی. حرا کی غار سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کے آئے ہیں وہی تھا. اور گھر تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر لرزہ طاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے اور پسینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر چمک رہا ہے. قرآن ہے نا، قرآن کریم کی جلالت، قرآن کریم کی حیبت، قرآن کریم کی عظمت. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر قرآن کریم کو دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ سے اتارے، ہم کسی مستحکم پہاڑ پر قرآن کریم کو نازل کریں، نہیں برداشت کر سکے گا قرآن کی جلالت. کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. قرآن کریم کوئی پہاڑ تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں وہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں یہ سچائی سماج جماعت محترم مشرانوں دوستان حالتوں میں جزاکم اللہ. پہلی حالت فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے میل جاری ہے، کچھ وہ ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے چشمے نکلتے ہیں، کچھ وہ ہے کہ جو اللہ کے در سے کانپتے نظر آتے ہیں۔ میں اس کی تعبیر کرتا ہوں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہے کہ خوف خدا میں جن کے آنسو جاری ہیں۔ یہ انہار پہاڑوں کے آنسو، ہماری چھوٹی سی آنکھ چھوٹا سا آنسو، تو پہاڑ اتنے بڑے، ان کا آنسو بھی بڑا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہے کہ جن کا سینہ پھٹ گیا ہے اور خون جگر جاری ہے اللہ کے در سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ وہ ہیں کہ خوف خدا میں جو کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہے پہاڑوں کی حالت۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لیکن جو تم کرتوت کر رہے ہو ہم تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑ تو اتنے مستحکم اور مضبوط ہونے کے باوجود ہمارے گھر سے کچھ رو رہے، کچھ کا خون جگر جاری، کچھ ہمارے گھر میں کانپتے نظر آتے ہیں، لیکن اے ابن آدم ایک تو ہے خطرہ ناپاک سے وجود میں آیا، ایک غلیظ گرچونے سے تیری تخلیق ہوئی، لیکن تو قابو میں نہیں آتا، تیرے چوچلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ اے انسان ذرا اپنی تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا کہ تو کیسے وجود میں آیا۔ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میری آواز گھروں تک بھی جا رہی ہے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ جنہیں ترجمہ معلوم کرنا ہو وہ صبح ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں۔ قرآن کریم نے فرمایا اپنے تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا۔ او حسین آنکھوں والے، او گھنگری آئے اور سیاہ بالوں والے، اے گوری چمڑی پہ ناز کرنے والے، اے خطیب صاحب، اے جنرل صاحب، اے فاتح صاحب، پہلوان جی، خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، مما خلق مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ کبھی غور کیا تو نے
کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی. ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی. کتنی ناپاک چیز سے کیسے پاک کردار بنا لیے. انہو علی رجعہ لقادر. انہو علی رجعہ لقادر. ایک قطرہ ناپاک سے محدث بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے مفسر بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے بادشاہ صدق و عدل بنانے والا, اس پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھا لے گا. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. یہ ساری حقیقت بیان ہو رہی ہے. تو نہیں تھا, ہم نے وجود میں لائے. حضرت زکریا نے بیٹا مانگا, اللہ نے فرمایا لے کے لے. عرض کیا بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی کا یہ حال ہے کہ آخرا ہے, بچے جننے کے قابل نہیں رہی. میں نے مانگ تو لیا, تو نے دینے کا اعلان تو کر دیا, لیکن انا یکون لی غلام, ہوگا کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا کذالک ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. جو تجھے نیست سے ہست میں لا سکتا ہے, تو نہیں تھا, تجھے بنا دیا. اب جب ہم چاہیں گے تو تجھے بیٹا دے سکتے ہیں. نہ تیرا بڑھاپا آڑے آئے گا, نہ تیری اہلیہ کی ضعیفی آئے گی. ہم جو چاہتے کر لیا کرتے ہیں. پھر ایک بات بتائیے, ہم فرمایا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. یہ جو وحی کے ابتدائی اسباب تھے, آئیے سمجھ دور والے حضرات, الحمدللہ ثم الحمدللہ, وحی کے جو ابتدائی اسباب تھے
اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اخذ کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور یہ جلدی کیوں کرتے تھے حضرت؟ 40 سال کے انتظار کے بعد ملا تھا نا، 40 سال جس کی انتظار تھی، جس کی طلب تھی، اتنی طویل انتظار کے بعد جب انسان کو اپنا مقصود اور مطلوب مل جائے تو ظاہر ہے کہ اسے پکڑنے میں، اسے اخذ کرنے میں ذرا جلدی تو ہوتی ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ جو ضالن ہے نا، اس کے معنی ہم نے تجھے متلاشی پایا تو پھر ہدایت کر دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے طالب پایا، متلاشی پایا تو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھے جوہر مقصود دے دیا۔ اچھا، اس کا پریکٹیکل کروں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، پریکٹیکل۔ کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی بیت اللہ کے سائے میں، کبھی ہرا کی تنہائیوں میں انتظار تھی، اب وہ آ گیا تو ذرا جلدی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانا۔ میرے محبوب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ رہ نہ جائے تو پھر یہ خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کو بٹھانا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کے سینے میں قرآن کریم کو جمع کرنا، محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے قرآن کریم کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، پھر اس کے اسرار و رموز اور اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ جس طرح ہم بکھری ہوئی ہڈیوں کو منظم کر سکتے ہیں، موت کے بعد کس طرح ہم انسان کو زندہ اٹھانے پہ قادر ہیں، میرے محبوب قرآن کریم کی صداقت سے بھی ہم آپ کے سینے میں محفوظ کرنے، قرآن کریم کو آپ کی زبان سے پڑھوانے، پھر اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانے پہ بھی قادر ہیں۔ ذرا بات دور چلی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کر ہرا کی تنہائیوں سے گھر تشریف لائے اور گھر میں آتے ہی فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دیجیے، مجھ پر کمبل ڈال دیجیے، خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ امانت سنبھال سکوں یا نہیں، یہ بوجھ اٹھا سکوں گا کہ نہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک رنگ شناس رفیقہ حیات ہونے کی حیثیت سے، باوفا رفیقہ حیات ہونے کے ناطے سے تعبیر ارشاد کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی ڈال دیا، پھر سرہانے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتصدق
تعين على نوائب الحق والذي نفس خديجة بيده أشهد إنك رسول الله. اللہ کی قسم ہے محمد، آپ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، پھر آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ ایسے اخلاق والے کبھی خسارے میں نہیں جاتے. اب سنیے حضور کا اسوہ حسنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اپنی روحانی مادر محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سنیے. فرماتی ہیں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. کلاس الکوف والوں ہے تو اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن برائے جہاد جزاکم اللہ جزاکم اللہ، برائے جہاد ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کا سینہ کھلنی کرنے کے لیے نہیں. اپنے بھائیوں سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر کے دیا. بہادری یہ ہے، یہ بھی کوئی بہادری ہے. دور کھڑے ہو کر بٹن دبا دیا اور اس نے بھون ڈالا سب کو، یہ کون سی بہادری؟ بہادری یہ ہے کہ آپ کو جو ستائے، جو آپ کا دل دکھائے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اسے معاف کریں. اس کے بعد کا کوئی بات نہیں. یار لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کو، ہاں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کو. اچھا اہل نظر کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اخلاق مصطفی کے جو نقوش امت تک پہنچے ہیں، وہ پہلا یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کمزوروں کا وہ دکھاتے ہیں جی، تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، پانچواں یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور چھٹا یہ ہے کہ آپ سچائی کے علمبردار ہیں، آپ سچائی کے علمبردار ہیں. اس تبصرے میں سیدہ خدیجہ کے ایک بھی جملہ وہ نہیں ہے کہ آپ تو سجدے کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ہر وقت قیام کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت ذکر اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں. نہیں، حالانکہ حضور کا زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کو سجدے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کئی راتیں ایسی گزری کہ میں نے اللہ کے محبوب کو محض عبادت پایا، مجھے خیال آیا شاید پوری رات قیام میں گزر جائے، شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے، شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے. رات گزر گئی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، قیام، سجدے، ذکر اور تسبیح ختم نہ ہوئی. فرماتی ہے ایک صبح میں نے دیکھا رات بھر کے قیام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوجے ہوئے تھے، پاؤں سوجے ہوئے تھے، حضور کی آنکھیں رو ہو کر سرخ ہو چکی تھی. عرض کی اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، کس طرح استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. عائشہ تو میری عاجزی کو دیکھتی ہے، میری عبادت کو دیکھتی ہے، اس کے عطا اور اس کے احسان کو نہیں دیکھتی. میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا. میرے عزیز دوستوں، لیکن
لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اخلاق مصطفی کا چیپٹر ہم تک پہنچایا ہے، اس میں نہ عبادت کی بات ہے، نہ ذکر کی بات ہے، نہ تسبیح کی بات ہے، سارے کا سارا اخلاق مصطفی کا یہ چیپٹر حقوق کی بات ہے، خدمت خلق سے متعلق ہے، جو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے ساری خوشیاں اپنے گھر میں جمع کر لی، دیواریں بھی اونچی بنا لی تاکہ کسی کو ہماری خوشیاں نظر بھی نہ آئے۔ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے قیام اور ذکر و تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بادل گرج رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں بجلی چمک رہی ہے، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ اللَّهُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی تسبیح ہے، یہ بادلوں کی چمک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ راتوں کا سناٹا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ باد سرسر کا فراٹا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ صبح کا اجالا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ چاندنی کا جھالا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ پھولوں کی مہک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ سبزے کی لہک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ پرندوں کی چہک بھی اس کی تسبیح ہے۔ تمہیں تو اذانیں بھی نہیں اٹھا سکتی، لاؤڈ اسپیکر کی اذانیں بھی تمہیں نہیں اٹھا سکتی، لیکن چڑیاں ٹھیک وقت پہ جاگ جاتی ہے اور اسے یاد کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری وفادار نہ ہو۔ ترجمے کی اجازت ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں یاد نہ کرتی ہو، ہماری تسبیح میں نہ لگی رہتی ہو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ حقیقت۔ میرے عزیز دوستو، سمندر کی موجیں بھی اس کی تسبیح کرتی ہیں، طوفانوں کا جوش بھی اس کی تسبیح ہے، دریاؤں کا خروش بھی اس کی تسبیح ہے۔ آپ نے دیکھا بھی کچھ دیر پہلے مرغے بول رہے تھے، کسی گھڑی کو نہیں دیکھا، نہ وال کلاک ہے، نہ چھوٹی گھڑیاں ہیں نہ بڑی گھڑیاں ہیں، لیکن ٹھیک ٹائم پر سب کے سب اس کی یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹائم سلاب و پتا پتا ہے الہی، دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، زمین میں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ خدمت خلق کیا کیجیے، کرناب فارم والوں، یاد رکھیے گا
ساری زندگی کے سجدے، ساری زندگی کا قیام، ساری زندگی کی ذکر و تسبیح کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی ایک دکھی انسان کے آنسو پوچھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی تو حشر کے میدان میں پوری زندگی کی عبادت کے مقابلے میں تیرے اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا. یاد رکھیے کیا کہا جی؟ فرمایا گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، اور یہ کر دیکھی ایک روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھی. اس رات کو سمجھیے، اس رات کو سمجھیے. طاقتوروں کمزور تمہارے لیے آزمائش ہے، دولت مندوں غریب تمہارے لیے آزمائش ہے، صحت مندوں بیمار تمہارے لیے آزمائش ہے. گھر میں چار دیواری میں خوشیاں بند کر لی تم نے، اور حضرت صاحب نے تعویذ گنجے کی دکان کھول لی. بس کلندر سب کچھ اندر، اس کو کوئی پرواہ نہیں کس پہ کیا گزر رہی ہے، فتوے لیے بیٹھا ہے. بس مولوی زندہ رہا تو کسی کو مسلمان نہیں رہنے دے رہے، اس کا کام ہی یہی ہے. یہ ہے اس میں عقلا. لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرو، لوگوں کے آنسو پوچھو، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اقامت ہو گئی، نیت باندھنے سے پہلے مصلی سے ہٹ کر گھر تشریف لے گئے. اب کھڑی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے. صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول کی یہ ادا اجنبی تھی، انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا. تو اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، نیت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول یہ ادا پہلے ہم نے نہیں دیکھی. فرمایا ہاں کچھ دراہم ہدیتاً آئے تھے، ان میں سے اکثر تو میں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیے تھے. جب میں نیت باندھنے لگا تو یاد آ گیا 2-3 ابھی پڑے ہوئے تھے، تو حیا آ گئی کہ 2-3 درہم گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اس لیے گیا، ان کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر کے آیا ہوں. اب خالی کا عمل اس کے حضور عبادت کرتا ہوں. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زندگی بھی مارتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے کہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی. بیلنس بننا چاہیے، بیلنس کرنا چاہیے، مال آنا چاہیے. بات نماز بھی پڑھتے ہیں. میرے ساتھ جیل میں دوست ہوا کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے قرآن کریم کی صبح سے، اور کپ بھی پیتے رہتے تھے. بندو کا تھا حیات خان، پتہ نہیں بیچارہ زندہ یا فوت ہو گیا.